دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں معروف صحافی جناب مطیع اللہ جان کی۔ ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہے اور مبینہ طور پر ان پر الزام یہی ہوگا اور ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مطیع اللہ جان ایک بڑا معروف نام ہے صحافت میں، بڑا بے باک ہے۔ وہ کم از کم مجھے جہاں تک علم ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ واحد صحافی ہے جو صحافیوں کو بھی اکاؤنٹیبل قرار دیتا ہے۔ تو ہمیں مطیع اللہ جان سے اور ان کے بعض باتوں اور نظریات سے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ احساس اور ادراک ہے اور اس کا برملا اعتراف ہے کہ مطیع اللہ جان یقیناً ایک نڈر اور بہادر آدمی ہے اور بے لاگ صحافت کرتا ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں جو سیلف سٹائلڈ بھگوان بنے بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان کو گویا سومنات بنا کے رکھا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کی گردنوں پر سوار ہیں، یعنی پاکستان کے جنرلز اور ان کا حاشیہ بردار ججز، ان کو بالکل وہ پوری طرح اور بری طرح ایکسپوز کرتے ہیں۔ اسی سٹائل میں ان کے ایک نہیں متعدد بلکہ بہت یعنی سارے ہی کم و بیش جو اس موضوع پر ہوں گے، ان کے ٹویٹس ہیں یا آرٹیکلز ہیں یا پروگرام ہیں، وہ اسی مقصد کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب تازہ ترین انہوں نے ٹویٹ کیا، ویسے تو اس کے بعد بھی کیے ہوں گے یقیناً، لیکن جو انڈر کنسیڈریشن ہے، جس کا ڈسپیوٹ ہے، جس سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ کو لینا پڑا ہے، وہ 13 جولائی کو ان کا ٹویٹ ہے۔ اگرچہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ کس ٹویٹ پر نوٹس ہوا ہے، لیکن تقریباً 99.9% میرا یقین ہے کہ یہی وہ ٹویٹ ہے جس پر ان کو نوٹس دیا گیا ہے۔ تو وہ ٹویٹ، اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی جوڈیشل ہسٹری کے عنوان سے، کہ عدالتی تاریخ کے عنوان سے وہ کہتے ہیں کہ جن ججوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی پشت میں چھرا گھونپا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خنجر کو، اپنے چھرے کو ان دشمنوں کے خلاف استعمال کریں جن دشمنوں کا ذکر شوکت عزیز صدیقی، ایک سٹنگ جو جج ہاتھ سروس جج تھے اس وقت جب انہوں نے تقریر کی، جس عدلیہ کے دشمنوں کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں یہ ججز کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی مطلب ان کا کہنے کا شاید یہی ہے کہ ان کو برطرف تو تم نے کر دیا ہے، لیکن یہ بات تمہیں تکلیف دیتی رہے گی۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو 7 قاضی فائز عیسیٰ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے، خنجر گھونپنے والے 7 ججز ہیں، وہ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک حاضر سروس جج جو ہے ہائی کورٹ کا، اس نے جو تقریر کیا اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس میں اٹھائے گئے معاملات کی تحقیقات کروائیں، اس کی انکوائری کروائیں، نہ کہ اپنے ایک بہادر اور بے باک بھائی جج یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے مبینہ کسی معمولی کا میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ٹیکس لا کی وائلیشن پر آپ زور ڈالیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ریاست یعنی نام نہاد، اب میں اضافہ کروں کہ نام نہاد ریاست ایک بڑے برے طریقے سے اور سینہ زوری سے ایک کینہ کا اور تعصب کا اور منہ زوری کا اظہار کرے ایک جج یا عدلیہ کے خلاف، تو محض کچھ ججوں کا اختلافی نوٹ جو ہے
ایک خانہ پوری کے لیے، وہ ان ججوں، سارے ججوں کو اس چیز سے بری نہیں کر سکتا۔ کس چیز سے؟ یہ جو گناہ ہے ہائی ٹریزن کا، یعنی غداری کا آئین سے، یا غداروں کو سپورٹ کرنے کا، ان کی معاونت کرنے کا۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ یعنی اس الزام سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو برے کو برا کہیں اور ریزائن کریں، استعفیٰ دیں۔ اب میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ریزائن بے شک نہ دیں، وہاں پر بیٹھ کر فیصلے کریں نہ ڈر ہو کے۔ اگر کوئی آسمان، جس طرح کے ڈائلاگ بولتے ہیں ججز، اگر آسمان گرتا ہے تو گرنے دیں۔ اگر بھگوان GHQ کے سومناتھ میں بیٹھے ہوئے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ہے۔ تو اس پر 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک کوئی عدنان ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ پٹیشن لے کر گئے اطہر من اللہ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس پٹیشن پر جو پہلے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ رجسٹرار بعد کو اعتراض لگاتا ہے، اس نے اعتراض لگا اور ان اعتراضات کو اطہر من اللہ نے سنا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈسمس کر دیا۔ ان اعتراضات کو اپ ہولڈ کیا جو رجسٹرار نے کو لگائے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ یہ کنٹینٹ برا ہے، یعنی اس طرح سے ججوں کو نہیں نشانہ بنانا چاہیے، اس طرح ان کے فیصلے یا ججز کو یعنی متعصب بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ججز کی ڈگنیٹی جو ہے، ججز کا وقار جو ہے، وہ سوشل میڈیا پر کسی ٹویٹ سے پر منحصر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کوئی کرتا بھی ہے تو اس سے انہیں کچھ فرق نہیں ان کو پڑتا۔ جن ججوں کا وہ کہتے ہیں اس پٹیشن میں ذکر ہے کہ یہ ٹویٹ اس کے خلاف مطیع اللہ جان نے کیا ہے، وہ بڑے نیک پاک باز لوگ ہیں، ظاہر ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے ججوں کو اور کیا کہیں گے اطہر من اللہ۔ اب شوکت عزیز صدیقی کیا کی انجام تو سامنے ہی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح ہم اس کی یعنی انٹرٹین اس کو کریں ہائی کورٹ میں، اس کو سنیا جائے اس پٹیشن کو، تو اس طرح تو مزید یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس وکیل صاحب نے کیا سوچا ہے کہ اس طرح لے آئے ہیں، اس طرح تو مزید ہائی لائٹ ہوگا، اور جو بظاہر وہ کہتے ہیں کہ مقصد ہے، وہ اس کے مقصد سے کنٹراڈکٹری ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ یعنی کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ججوں کی عزت کا انہیں بڑا غم ہے کہ وہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اس طرح لانے سے عزت اور پامال ہوگی۔ یہ اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیلنگز ہیں، اور یہ انہوں نے ان رائٹنگ یعنی ان کو جب ڈسمس کیا اس پٹیشن کو یہ بات کہی ہے۔ اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عدنان ایڈوکیٹ نے پتہ نہیں اب ججوں سے دشمنی کی ہے یا ججوں سے دوستی کی ہے، جو کچھ کیا ہے بہرحال کیا ٹھیک ہی ہے، اچھا ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو ظاہر ہے مطیع اللہ جان روزانہ ایسے کرتا رہتا ہے، سارے وہ نہیں اور وہ بے شمار لوگ کرتے رہتے ہیں، تو ہائی لائٹ نہ ہوتا تو اچھا ہے۔ عدنان ایڈوکیٹ کو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اطہر من اللہ تو ایک ذہین آدمی ہے، اور وہ یہ بات بھانپ گئے ہیں کہ اس طرح فائدہ کسے ہوگا، اور غدار ججز یا غدار جنرلز جو ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ان کی بھی ہمدردی لے لی ہے کہ دیکھیں تمہارا نقصان ہوتا اگر میں اس کو ہائی لائٹ زیادہ ہونے دیتا۔ لیکن کچھ کند ذہن اسلام اپنا اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہیں، جن میں سے ایک ثاقب نثار ثانی ہے اور اسی پوزیشن پر ہے۔ تو جسٹس گلزار کی سربراہی میں مشیر عالم اور جسٹس اعجاز الاحسن، وہ اعجاز الاحسن وہی جو ارشد ملک اکاؤنٹیبلٹی جج کے سپروائزنگ جج تھے، جو ان کو منزل مقصود پر پہنچانا انشور کرتے تھے۔ تو یہ 3 ججوں کا بینچ ہے جنہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، یعنی چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اور یہ بینچ تشکیل دیا ہے، جس نے نوٹس جاری کیے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کیس میں مطیع اللہ جان کے خلاف، مطیع اللہ جان کو، اور پھر اٹارنی جنرل کو، اور اس کے علاوہ بار کی یعنی سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو۔ تو اب اگلے ہفتے پر وہ پیشی رکھی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں
کہ کیا بنتا ہے۔ مطیع اللہ جان ظاہر ہے نڈر آدمی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اسی طرح کورٹ میں بیان کرے گا کہ یہ بات ہے ایسی، ہم کیا کریں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارد، شاہ جو تھے تو واقعی شاہ تھے۔ اب یہ بھگوانوں کی پالش کرنے والے حضرات ہیں اور یہ بھی نازک مزاج ہیں، تو اس کا انجام یہی ہے کہ اور بدنام، منی اور بدنام ہوگی۔ اب منی خود ہی بازار میں آ کر کھڑی ہو جائے تو اس میں مطیع اللہ جان کیا کرے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے منی جو ہے اس میں سے کیا کیا چیز نکالتی ہے اور اس معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو بھی انجام ہو سکتا ہے جی مطیع اللہ جان کو خدا نخواستہ سزا ہو جائے، 6 مہینے ہو جائے، سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ لیکن اس سے منی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ یقین کریں منی کی عزت محفوظ صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے گی۔ تو ان کو چاہیے ججز حضرات کو کہ یہ بجائے قاضی فائزہ جس نے کوئی اچھی بات، اچھا فیصلہ کر ہی دیا ہے، بھگوانوں کو للکار ہی دیا ہے شوکت عزیز صدیقی نے، تو ان کی قدر کریں اور اس راہ پر خود بھی چلیں۔ اگر سارے جج اس طرح چل جائیں گے تو بھگوان کوئی اتنے بھی بھگوان نہیں ہیں، یقین کریں۔ وہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی مزاحمت یعنی جرنیلوں کی مزاحمت جو ہے، خان صاحب، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا 20,000 روڈ پر آ جائیں، میں کہتا ہوں 20,000 نہیں، جان دینے کے لیے یعنی پیسیو انداز میں، ہم ظاہر وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتے، وہ یعنی فرنٹل جو کہیں کہ میرے سینے پر گولی مارو، ان جرنیلوں کو کہیں، اس طرح للکارنے والے چند ہزار یعنی چند 100 بھی آ جائیں اور ان کو یقین ہو کہ ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو یہ بڑے بزدل لوگ ہیں۔ خان صاحب کی یعنی باقی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے پہلے فرماتے رہے ہیں، یہ موجودہ دورہ ان پر طاری ہونے سے پہلے، کہ یہ جو جرنیل ہیں بڑے بزدل ہیں، اس سے ہمیں پوری طرح اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتے ہیں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ۔